دل جوڑو. آئیے وہ حدیث پڑھ دیتے ہیں جو حضرت محبوب الہی نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، بلکہ فرمائی ہے اور لکھی حضرت جو وہ اولائے سنجر نے لکھی ہے. انہوں نے لکھی ہے حضرت امیر جن کا مزار مقدس یہاں ہے. کتاب کا نام ہے فوائد الفواد، اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے. سرکار نے فرمایا عائشہ جو مانگو گی تمہیں عطا کریں گے. اما عائشہ نے کہا حضور اس سے پہلے آپ نے بن مانگے بہت کچھ دیا، آج آپ کہتے ہیں مانگ جو مانگیں گی عطا کریں گے، ذرا میں کسی سے مشورہ کر لوں. پھر صدیقہ گئی صدیق کے پاس، صدیقہ گئی صدیق کے پاس اور کہنے لگی ابا جان حضور بہت خوش ہے، کچھ دینا چاہتے ہیں، کیا مانگو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور سے کہنا معراج میں جو باتیں ہوئی تھی ایک بتائیں. معراج میں جو باتیں ہوئی تھی، اس کا مطلب صدیق کا عقیدہ بھی ہے کہ باتیں جبریل سے نہیں بلکہ خدا سے ہوئی تھی. جو خدا سے باتیں ہوئی تھی ایک بتائیں. صدیق آئی کہنے لگی یا رسول اللہ وہ معراج میں جو باتیں ہوئی تھی راز کی اس میں سے ایک بتائیں. حضور نے مسکرا کے کہا مشورہ کرنے گئی تھی. کس نے مشورہ دیا؟ یہ اس لیے کہ اس طرح کے مشورے ابو بکر کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. ایسی باتیں ابو بکر کی زبان پر ہی آ سکتی. بہرحال اللہ اکبر. حضور نے فرمایا صدیقہ سے، ام المومنین سے، عائشہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ نے فرمایا محبوب تیرا امتی کتنا بھی پاپی ہوگا میں اس کے پاپ نہیں دیکھوں گا. یہاں سے لے کے وہاں تک سب لوگ دل پہ لکھ لے. محبوب الہی نے اس کو کتنے حسین پیرائے میں بیان کیا، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں زندگی میں یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا مگر کسی مومن کا دل نہ دکھانا. جس دن تم کسی مومن کا دل دکھاؤ گے تمہاری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اگر ترقی چاہتے ہو کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. بھوکے رہنا پسند کرنا، پیاسے رہنا پسند کرنا، کسی کا دل مت دکھانا. بہت خاص بات ہے. آج کل کی بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں اپنی پسند کی شادی کے چکر میں کسی کے بھی ساتھ بھاگتی ہے، ماں باپ کا دل دکھاتی ہے. ایک عام انسان کا دل اگر دکھائیں، بلکہ صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑو. ہو سکے کتوں کا بھی دل مت توڑو. آپ غور کریں، ہو سکے جانوروں کا بھی دل مت توڑو. یہ ہمارا مسلک ہے، مسلک عشق و محبت. اگر کوئی تمہارے پاس آس لے کر آئے اور تمہارے اندر طاقت آس پوری کرنے کی اور تم آس پوری نہیں کرو گے، اس کی آس توڑ دو گے، تو قیامت میں اللہ تمہاری آس بھی توڑ دے گا. تم بندوں کی آس توڑو گے تو اللہ تمہاری آس توڑ دے گا، اور تم بندوں کی آس کو پوری کرو گے اللہ تمہاری ہر آس کو پوری فرمائے گا. انہوں نے کہا میں آپ سے حدیث نہیں لینا، یہ ایک ہی بات میرے لیے کافی ہے، زندگی اسی میں میری سمر جائے گی، اب مجھے کوئی حدیث سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کل تو لڑکیاں اور لڑکے ماں باپ کا دل توڑ کے پسند کی شادیاں کر رہے ہیں. لڑکیاں برقع پہن کر کے ندی کے اس طرف جاتی ہیں، پھر ان کے برقعے اتر جاتے ہیں. یہ صورتحال ہو رہی ہے. کیوں؟ اسی لیے نا خواہشات بڑھ چکی. پڑوسن کو دیکھا زیور ہے تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے. صرف زیور کی لالچ میں کچھ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. کسی کے بھی ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات ہو رہے ہیں. سن لو، مومن عورت کے پاس جو حیا کا زیور ہے اس زیور کا مقابلہ کوئی زیور نہیں کر سکتا. ہر زیور کھو جائے، بھیک مانگ کر یا کسی اور ذریعے سے پیسے کما کر انسان وہ زیور خرید سکتا ہے، لیکن حیا ایک مرتبہ چلی گئی تو دوبارہ پھر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلم بچیوں سے میرا کہنا ہے کہ زیور کی طرف نہ جاؤ، عمدہ کپڑوں کے شوق کم سے کم کرو. اگر اللہ نے نوازا ہے تو پہنو، نہیں ہے تو صبر کرو. جن کو نوازا ہے وہ پہنے، شکر کریں. جن کو نہیں ملا ہے وہ صبر کریں اور وہ تصور کریں کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. غریب سے غریب گھر کے اندر تجوریاں بھری ہے دوپٹوں سے. کسی مالدار کو دوپٹے قیمتی پہنتے ہوئے دیکھ کر اپنی آبرو کا سودا نہیں کرنا، بلکہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا تصور کر لینا. کونین کے تاجدار کی بیٹی ہے، لیکن جو دوپٹہ اوڑھتی ہے اس میں 17 پیون لگے ہوئے اور اس میں ایک پیون چمڑے کا ہے. یہ عورتیں بھول گئی، قوم کی بچیاں بھول گئی. بھولا ہوا سبق یاد کرو، آوارگی کی طرف نہ جاؤ. حیا قیمتی زیور ہے.
تو اپنے ماں باپ کا دل مت دکھا انہیں خون کے آنسو رلا کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے عائشہ جب میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اس کے قرب خاص میں تو اس نے فرمایا محبوب اے حبیب اے محبوب تیری امت میں کوئی کتنا ہی بڑا پاپی ہوگا کتنا ہی بڑا مجرم ہوگا اگر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہوگی جو میں چاہتا ہوں کتنا بھی پاپی ہے ایک ایسی نیکی جو میں چاہتا ہوں اگر وہ ایک نیکی ہوئی تو میں اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا صرف ایک نیکی وہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں حضور نے عرض کی مولا وہ کون سی نیکی ہے ارشاد ہوا محبوب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا دلوں کو جوڑنے کی نیکی اگر اس کے پاس ہوگی نا تو میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا اما عائشہ تو خوش ہو گئی اور چونکہ صدیق اکبر سے وعدہ کیا تھا کہ حضور جو بتائیں گے میں بھی آپ کو آ کے بتاؤں گی گئی خوشی بابا جان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ نکالیے بابا جان اللہ کے رسول نے سستے میں جنت دی کہ جو کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا کرے گا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا بے حساب اس کو جنت عطا کی جائے گی صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی کہنے لگی ابا جی اتنے سستے میں حضور جنت دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں صدیق اکبر نے کہا صدیقہ تو نے ایک رخ دیکھا ہے حدیث کا دوسرے رخ پر تیری نظر نہیں ہے اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے غلاموں کے دلوں کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا کتنا بھی پاپی ہوگا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا اس کا دوسرا مطلب تو یہ بھی نکل سکتا ہے نا اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو کتنا بھی بڑا نیک ہوگا کتنی بڑی داڑھی ہو کتنے بھی بڑے بڑے ٹائٹل نام کے ساتھ لگے ہو کتنی بڑی نیکیاں ہو ہر سال حج کرتا ہو ہر سال عمرہ کرتا ہو تہجد پڑھتا ہو لیکن اگر ہے دلوں کا توڑنے والا جب جوڑنے والا پاپی ہو کر بھی ہزاروں کروڑوں گناہوں کے بعد بھی جنت میں جائے گا جوڑنے والا تو توڑنے والا کروڑوں نیکیوں کے بعد جہنم میں بھی تو جا سکتا ہے بیٹی یہی سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ کہیں ہماری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے مسلمانوں اسی لیے میرے نبی کا طریقہ تھا جب حضور سے کوئی مصافحہ کرتا نا جب تک کہ حضور کے ہاتھوں کو وہ خود نہیں چھوڑتا تھا میرے نبی بھی اس کے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے توجہ کرے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے بچے مدینے شریف کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آج ہمارے گھر چلیے اور دعوت کھا لیجئے اور حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور ان بچوں کے کہنے پر ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے یہ میرے رسول پاک کا حال تھا تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے آج کل ہم تو جانے کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کون بلا رہا ہے بلکہ اب تو غریبوں کے اور امیروں کے جنازے بالکل صاف پتہ چل جاتے ہیں دور سے دیکھنے پر امیر اور غریبوں کے جنازے دور سے دیکھنے پہ صاف پتہ چل جاتے ہیں جن کے جنازوں میں بڑی گردی ہے اور لوگ بار بار کاندھا بدل رہے ہیں سمجھ جاؤ کہ کوئی امیر شہر گیا ہے اور جس کے جنازے کے اندر چند لوگ ہو وہ بھی بے دلی کے ساتھ چل رہے ہو مجبوری کے تحت ایسا لگتا ہے کہ کوئی محلے کا غریب دنیا سے گیا ہے اس لیے کہ مالداروں کے جنازے میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ کبھی کام آ جائے گا میرے مدرسے والے اللہ ماشاءاللہ سب نہیں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں رمضان شریف میں چندہ مل جائے گا اللہ ماشاءاللہ کوئی امام صاحب اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت آئے گی تو وہ ہو جائے گا سب امام لوگ ایسے نہیں لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو یہ سب ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے غریب کے جنازے میں شرکت کا بھی وہی ثواب ہے جو امیر کے جنازے میں شرکت کا ثواب ہے تو یہ تفریق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے چند سالوں کے بعد یا شاید اپنی باری آنے تک ابھی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن ایک اندازہ لگتا ہے کہ شاید 30-40 سال 50 سال تک کی اور گاڑی چلے گی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ممبر پر تو ایک ذات ایسی ہے کہ جنہیں 120 سال جینے کا شوق ہے اللہ ان کی مراد پوری کرے ایسی بھی تمنائیں لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے لیکن بہرحال اپنی باری آنے تک کے شاید ایسا نہیں ہو کہ ایمبولینس میں قبرستان جنازہ پہنچے اور سب لوگ وہیں جا کر کے پھر نماز جنازہ میں شرکت کرے آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو آج اگر آپ کو واقعی کام ہے ٹھیک ہے آپ قبرستان مجبوراً پہنچ گئے واقعی ضرورت ہے ٹائم نہیں ہے لیکن کیا ہر وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے کبھی جنازے کے ساتھ بھی تو چلے جنازے کے ساتھ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے جاتے ہیں ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملتی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں
गुनाह कबीरा माफ होते हैं। अल्लाह अकबर, ये बरकतें हैं और दिल नरम होता है, फरिश्तों के साथ आप चलते हैं, आपकी मगफिरत के परवाने मिलते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। काम है या नहीं है, हम आदी हो गए कब्रिस्तान गाड़ी ले जाने के और मैयत के साथ अब हम नहीं चलते। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि अब लोग इस कदर आदी हो जाएं कि हमारी बारी आने तक के एम्बुलेंस से सिर्फ घर वाले जनाजा लेकर के जाएं और कोई कांधा देने वाला भी ना रहे और कांधे की सुन्नत तर्क हो जाए। याद रखना, हुजूर की सुन्नतों को मिटाओगे तो फरमाया गया तुम पर बलाएं ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जो है बादल के काले काले बादलों के अंदर बारिश बरसती है। इसलिए सुन्नत को तर्क मत करो। टाइम वाकई हो तो टाइम जनाजे के साथ जाया करो, और कोई मजबूरी हो, बीमारी हो, काम हो तो फिर आप गाड़ी से जा सकते। मैं नाजायज और हराम नहीं कहता, लेकिन यही है, अमीरों के जनाजे अलग, गरीबों के जनाजे अलग, अमीरों की शादियां अलग, गरीबों की शादियां अलग। एक हदीस पाक याद आ गई है, अगर इजाजत दे, टाइम खत्म हुआ, इजाजत दे तो पढ़ूं। हुजूर दिलों का कितना ख्याल रखते थे, तवज्जे, कितना ख्याल रखते थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है गमगुसारे उम्मत। बहुत प्यारी किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार उसको पढ़ पढ़ के खत्म कर चुका हूं और फिर भी पढ़ते ही रहता हूं, और जब जब पढ़ता हूं मेरी आंखें बहने लगती है। उस किताब में एक वाकया मैंने पढ़ा है, बहुत प्यारा सा वाकया। हुजूर वाज कर रहे थे, तकरीर फरमाते, खिताब, सुभान अल्लाह। हमारी महफिल वाज में तो अवाम आती है और कुछ उलमा भी रहते हैं दुआ देने के लिए, और कुछ अमायदीन शहर भी। हुजूर की महफिल में सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, हजरत हमजा, ये लोग होते थे। यानी मखलूक, बेहतरीन मखलूक रुए जमीन की। हुजूर की महफिल में एक औरत आई, ए मोहम्मद, मुझे आपसे एक काम है। अब लहजा देखे, हालांकि हुजूर को जब भी पुकारे तो अदब से, ए मोहम्मद, नक्ल करो, आपसे मुझे एक काम है। अब महफिल में कोई पीछे से पुकार दे तो सब उधर मुतवज्जे होंगे ना। हुजूर उधर मुतवज्जे हुए तो सारी महफिल उधर हो गई, उधर यानी देखने लगी। सरकार ने कहा क्या काम है, बोलो। नहीं, वहां से नहीं, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। हाय हाय, तेरी आदत है सबका जी रखना। हुजूर ने महफिल छोड़ दी, उठकर खड़े हो गए। हुजूर उठे, पूरी महफिल उठ गई। यानी एक औरत की वजह से पूरी महफिल, हुजूर की महफिल खत्म हो गई। हुजूर उठकर खड़े हुए, इसके पास गए, कहा क्या बात है, यहां नहीं, मेरे साथ चलो। उसने हुजूर का हाथ पकड़ लिया। जिस हाथों को खुदा यदुल्लाह कहता है, उस औरत ने हाथों को, उस हाथ को पकड़ लिया, कहा चलो मेरे साथ। हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे। और फारूक आजम की तो फिर तबीयत, क्योंकि बहुत बड़े आशिक थे, गुस्से में आ गए, भवें चढ़ने लगी। ओ ये पागल को क्या समझता है, ये कहां ले जा रही हुजूर को। वो हुजूर को एक दो गली घुमाई, उसके बाद एक मैदान में हुजूर को धूप में लेकर खड़ी हो गई। बोले जा रही है, बोले जा रही, क्या बोल रही थी वही बोल रही थी, वही समझ रही थी। और हुजूर मुस्कुरा करके खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लग हुजूर मुस्कुराने लगे। वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। अनस इब्न मालिक कहते सबको गुस्सा आया, और ये पागल हुजूर को क्या तकलीफ दे रही है। फारूक आजम कहते हैं जब हुजूर चले जाएंगे तो इस पगली को बताऊंगा कि हुजूर को धूप में खड़े रखने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जब हुजूर उससे हटने लगे, और वो हुजूर उस वक्त तक नहीं हटे जब तक वो खुद नहीं हटी। हुजूर को वो ले करके खड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी कि वो कहती क्या थी। अलबत्ता हुजूर ने जो कहा वो सब ने सुना, और सबका गुस्सा उसी वक्त ठंडा हो गया। सबका गुस्सा उसी वक्त ठंडा हो गया। क्या वो सब कह चुकी, कुछ सुनाई नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ हाँ, जब तेरी कोई पूरे मदीने में नहीं सुना करे तो तू अपना दुखड़ा लेकर मेरे पास आ जाया कर। जब तेरी कोई नहीं सुनेगा तो तेरी मैं सुना करूंगा। और वो चली गई। हज़रत फारूक आज़म ने कहा या रसूल अल्लाह, वो पागल थी, पागल, उसकी कोई सुनता नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते उमर, मुझे भी पता है कि वो पागल थी, लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर उसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो दुखड़ा लेकर लोग कहां जाएंगे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए मैं हूं, और मैं
میں اس کے لیے سننے والا ہوں. اندازہ فرمائے جو نبی پاگلوں کو بھی نظر انداز نہ کریں وہ میرے نبی کی شان ہے. یہ پیام محبت دینے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے تھے. اور جب تک ایسی محبتیں دل میں پیدا نہیں ہوگی, کتنی بھی عبادتیں کر لو, ریاضتیں کر لو, جا کے وہیں رہو گے. پہلے دل میں محبت پیدا کرو. جب تک مخلوق کی محبت پیدا نہیں ہوگی, خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی.